آج کل سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر شیعہ بول رہے ہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر پابندی نہیں. جب پابندی نہیں ہوتی تو سب بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں، تو بولنے دو بھائی. آپ بھی بول لو بڑھ چڑھ کے. وہ اگر کسی صحابی کی توہین بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، آپ ان کی تعظیم بڑھ چڑھ کے. یہ قانون تو پاس ہو گیا تھا توہین صحابہ کا، یہ تو ہم لوگوں کی غلطی ہے. ابھی پورا کام ہوا نہیں تھا، پہلے ہی ہم نے بغلیں بجانا شروع کر دی. وہ توہین صحابہ قانون پاس ہو گیا تو سینٹ پہلے سے شور شرابہ کرے گا، نہیں ہوگی. تو صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب تحریم سب الصحابۃ رضی اللہ عنہم. امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے. یہ واسطہ حضرت ابو سعید خدری کا بھی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کو برا بھلا نہ کہو. تو بلا ہوتا لا تسبوا اصحابی اتنا ہوتا، احدا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے مجموعے کو نہ کہو، کسی ایک کو کوئی کہہ سکے. یہاں لفظ احدا ہے. لا تسبوا احدا من اصحابی. احدا اس پر 2 زبریں ہیں دال پر، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر. نکرہ ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ. کامن ناؤن پراپر ناؤن. کامن ناؤن میں نکرے میں تنکیر میں سب کچھ کا عموم داخل ہوتا ہے، سارے چیزیں اس میں داخل ہیں. تو فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کے لیے نازیبہ جملہ نہ کہنا. اور ایک خاص فرقہ وہ تو اپنی مجلسوں میں معاذ اللہ روزانہ یہ کام کرتے ہیں، اور ہمیں 35 سال ہو گئے ہیں ان کے بارے میں، ان کے جو حملے ہیں اور ان کی جو وارداتیں ہیں اور ان کو روکنے کا جو طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہوئے. اور اس پاداش میں ہمیں جو قیمت ادا کرنی پڑی وہ بھی کی، اور مقصد چونکہ بڑا ہے لہذا اس کے مقابلے میں چونکہ ہمارے اکابرین نے کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ صحابہ کے دفاع کے لیے تمہیں یوں قربانی دینی پڑے گی جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید پر دینی پڑی تھی. اب وہ وقت ہے. اور ہمارے کچھ اپنے لوگ ان کے ساتھ جا ملے ہیں. میں نے اکیلے اذان دی اس مسئلہ فدق پر جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور غاصب کہا گیا ٹی وی پر. ان کو ظالم اور غاصب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاذ اللہ عادل نہیں تھے. تو عادل نہیں تھے تو پھر خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کا جمع کیا وہ قرآن کیسے ہو سکتا؟ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں، لیکن منبر آل محمد پہ اپنا حق پڑھنا تو ہمارا حق بنتا ہے. یہ ہماری قوم پہ اعتراض پہ اعتراض، پہلے گلی محلوں میں اعتراض ہوتا تھا، اب یہ پنجاب اسمبلیوں میں یہ بحث لے کے آ گئے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. دل میں کیا لکھا ہے؟ جو صحابہ کو نہ مانے وہ بندہ کافر ہوتا ہے. میں نے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے درمیان بیٹھ کے وہاں بھی یہ جملہ کہا تھا. میں نے کہا اگر انہوں نے یہ بل پاس کروا لیا تو یہ بل ان کے گلے پڑ جائے گا. اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ کہاں نہیں گراؤ گے؟ کس کھاتے میں ڈالو گے؟ بھائی جنگ صفین میں جو اس لشکر میں وہ بھی رضی اللہ جو اس لشکر میں دونوں لڑ پڑے، ادھر سے بھی بندے لڑ گئے ادھر سے بھی بندے لڑ گئے. اب بتاؤ شہید کون ہے اور قتل کون ہے؟ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی، نہروان ادھر بھی صحابی، خالد بن ولید بھی صحابی، مالک بن نویرہ بھی صحابی. ایک قتل کر رہا ہے ایک ہو رہا ہے. ایک مدینے سے ابو ذر کو نکال رہا ہے وہ بھی صحابی، جو نکل رہا ہے وہ بھی صحابی. محمد بن ابی بکر کو زندہ گدے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جو جلا رہا ہے وہ بھی نصیحت ہے، جو چل رہا ہے وہ بھی نصیحت ہے. لہٰذا ہم شیعہ اس دوہرے میں آ کے قائم نہیں. خیر ہمارے ہاں تو رضی اللہ والا جھگڑا ہے ہی نہیں.
ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اسے سارے علیہ السلام دے دیا. ہم اس بات میں بحث نہیں کر سکتے. اور میں نے دوسری شک پہ عدالتوں میں اس بات میں بحث کی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو بندہ صحابہ کو گالی دے, یقیناً نہیں کہنا چاہیے, اہانت نہیں کرنی چاہیے, کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے سے بندے کو سزا ملنی چاہیے, تو ہم سب سے پہلے شیعہ اس بل پہ دستخط کرتے ہیں. میں باقی قوم کی بات میں کرتا ہوں, میں ماتریوں کی ترجمانی پورے ملک میں کرتا ہوں, میں ماتریوں کی منت کر کے سمجھا لوں گا, میں سب سے پہلے دستخط کر دوں گا. جو صحابی کو برا بھلا کہے اسے سزا ہونی چاہیے. میں بل پہ سائن کرنے کے بعد کتاب نکال کے تمہارے سامنے کر دوں گا کہ اب اس بندے کا کیا کرنا ہے جو جمعے کے خطبے میں علی کو گالیاں دیتا ہے. اب اسے کہاں لے کے جاؤ؟ اب دوہرا میں آپ لائن لگا. اب یہ کیا بل ثابت کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صحابہ پہلے بیعت کے برابر لے آئے؟ یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش ہے کہ صحابہ سے زیادہ صحابہ سے پیار کرنے کا دعویٰ, کہ صحابہ کو اہل بیت کے برابر لانے کا بل پاس کیا جا سکتا ہے. پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں. اگر تو کہے کرنا چاہتے میں تیری کتابیں یا تو دریا میں بہا دو, نہ تیری نسلیں پڑھیں, نہ انہیں حقیقتوں کا پتہ چلے, یا تو کسی گدھے کو کھول کے اپنی تاریخ دفن کر دو, یا کسی جگہ پہ اسے جلا دو. تمہاری تو اپنی کتابوں کی ابھی تک سیاہی کچھ نہیں ہوئی. جب ایک بہت بڑے بندے سے اس کے بیٹے نے آ کے کہا تھا, بابا مجھے حسن نے کہا ہے میں تیرے نوکر کا بنتا ہوں, اس نے لکھوا کے میرا یہ سید ہے. اچھا قبلہ, ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے سوال ہے, شیعہ صحابہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں, خاص طور پر اصحاب ثلاثہ کو؟ نہیں کہتے. ہم سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, لوگ تبرہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی, ہم نہیں کہتے برا بھلا. آپ کس کو کہتے ہیں؟ سب و شتم کہتے ہیں. سب و شتم اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے. اسلام کے کسی بھی گروہ میں کسی کو بھی سب و شتم نہیں کیا جا سکتا, گالیاں نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں میرا ایک نظریہ ہے, وہ نظریہ آپ بھی رکھیں, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نظریہ آپ کے نزدیک ہے, میرا نظریہ میرے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. اسے آپ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی غیر اخلاقی زبان کسی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے, وہ مکتب اہل بیت کے اخلاق اہل بیت کے خلاف. جتنا اسے باقی لوگ کنڈم کریں گے اتنا ہم بھی کنڈم کریں گے. رہ گیا کہ گالم گلوچ اور یہ غیر اخلاقی چیزیں مسلم معاشرے میں نہیں ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں, اسلام کا حصہ نہیں ہے. مسلمانوں میں یہ باتیں ہیں, ہے نا. آپ کہیں جی آپ ہم بازار میں جاتے ہیں تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں, یہ غیر اخلاقی زبان, ٹھیک ہے نا, یہ گالم گلوچ یہ عام ہے. ٹھیک ہے. بازار میں, معاشرے میں, اس کا مطلب ہے اسلام میں ہے. ہم کہیں نہیں, اسلام میں نہیں ہے. لوگ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. آپ بھی یہی بات تشیع کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہے تو جو لوگ انجام دیتے ہیں اس کا مکتب ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مسئلہ فدق ہے, یا مسئلہ یہ جو دوسرا بیان کیا جاتا ہے کہ دروازہ گرایا گیا, ان واقعات کو لے کر لوگ ان پر سب و شتم کرتے ہیں اور گالم گلوچ, تو ان واقعات کی کس حد تک حقیقت ہے؟ یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ نظریہ ہے کہ واقعات ہوئے ہیں. اس میں یہ صرف شیعہ نہیں کہتے, یہ اسلام کے مسلمہ حقائق ہیں. یہ اس میں تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے, یہ ایک مسلم چیز ہے. مثلا پہلے خلیفہ بنے نہیں بنے, مسلم میں بنے. جی بنے. ٹھیک ہے نا. اسلام میں رسول کے بعد پہلا خلیفہ کون بن گیا؟ حضرت ابوبکر بن گئے. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی ہے؟ کوئی شیعہ سنی نہیں. ٹھیک ہے نا. جناب سیدہ سے فدق لیا گیا, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں, کسی آدمی کا اختلاف نہیں. ٹھیک ہے نا. اختلاف کہاں آئے گا؟ حق کس کے ساتھ؟ یہاں بھی اہل سنت کی غالب اکثریت جناب سیدہ کے ساتھ. ٹھیک. پھر کون سا شیعہ سنی؟ کوئی شیعہ سنی نہیں.
اب جو بیچارے عوام ہیں پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ شاید جھوٹ ہے یا اس کو آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے. تاریخی حقائق ہیں، تاریخی حقائق کو چھپایا جائے، کیا کیا جائے؟ ہمارے بزرگوں نے نہیں چھپایا، نہ اہل سنت کے اکابرین نے چھپایا، علماء نے چھپایا، نہ ہمارے سب نے لکھا. اہل سنت علماء نے لکھا تھا بھی تو یہ مسلمہ تاریخی حقیقت بنی نا، نہیں تو صرف ہو جاتا ہے رافضوں نے لکھا ہے. بالکل ٹھیک. یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ ہوئے، یہ واقعات پیش آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. لیکن یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ اگر آج اس کو بیان کیا جائے تو لوگ گستاخی صحابہ کے فتوے لگا دیتے ہیں. نہیں، کوئی بھی نہیں. یہ ساری کتابیں ان کو پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی اپنی. یہ دیکھیں، میں ابھی کہہ رہا ہوں فدق ہوا ہے. اگر اس پہ میں گستاخ ہوا ہوں تو مجھ سے پہلے وہ تمام علماء اہل سنت گستاخ ہوئے جنہوں نے یہ لکھا ہے. نہیں ہو سکتا. آج آپ جا کے کسی عالم اہل سنت سے پوچھیں فدق کا واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں، کوئی جھوٹ بولے الگ مسئلہ، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا تھا. ہوا تھا. کیا وہ گستاخ ہو گیا؟ نہیں. یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں، سب و شتم الگ ہے، توہین الگ ہے. عقیدہ کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. دیکھیں ایک آدمی جاہل ہے، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے کوئی عقیدہ رکھنا ہی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں مسلمان. ٹھیک ہے بھائی، تو مسلمان. ایک تاریخ کا، حدیث کا، قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کے سامنے آتی چیزیں. اب وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے وہ ان تمام، اب وہ آپ کو پھاڑ کے پھینک دے. آپ کو اہل سنت کے آدھی کتابیں پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی، دریا برد کرنا پڑے گا. ہر جگہ ہے. اچھا قبلہ، اسی کے ساتھ جو دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے دروازے والا، دروازہ گرانے والا، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی تو صحیح سند اہل تشیع کے پاس بھی نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہنا؟ ہم کہتے ہیں صحیح سند اہل سنت میں بھی ہے. میں بھی ہے. ہاں کہاں؟ دیکھیں ابھی ہم اس طرح حوالے نہیں دے رہے، ہے نا، اس کا جس کو پتہ ہے اس کو آپ کو پتہ ہے. آج کل ویسے بھی اس کا دور ہے، حوالے اتنے ہیں، جس نے نہیں ماننا اس کو وہ نہیں ہے. ہم ابھی اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو حوالے دیں گے. میں دوبارہ کہتا ہوں، تفصیل میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اصل واقعہ ہوا نہیں ہوا مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ ہوا ہے. اصل واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تفصیل میں مثلا اس میں وہ کہتا ہے یہ دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. اول تو یہ غلط ہے کہ دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. بھئی آپ اس واقعے کے انکار کے لیے کریں گے دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. وہ آپ چلے جائیں دروازے کتنے ہوتے تھے. انا مدینۃ العلم علی بابو. آپ کو جٹلائیں گے خود رسول خدا کہ بھئی دروازہ ہوتا تھا اور میرے مدینے کا دروازہ علی. ٹھیک ہے نا. نہیں تو کہتے ہیں علی میرے شہر کا پردہ ہے. جی جی جی. کیونکہ دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے. جی. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی سویلائزڈ معاشرہ بغیر دروازے کے نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہ مکہ مدینہ کا سویلائزڈ معاشرہ ہے. تفصیل میں چلے جائیں، آپ جزئیات ثابت کرنے پہ آ جائیں، ہاں جزئیات ثابت نہیں ہوتی. تاریخ میں بہت سی جزئیات ثابت نہیں ہوتی. نہیں، تاریخی حقائق کی روایات کی صحت اور سقم کے معیارات بھی الگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں بھی مغالطہ کرتے ہیں. دیکھیں جب فضائل اہل بیت کی باری آئے تو آپ پھر کہتے ہیں اس کی صحیح سند نہیں ہے، کیونکہ آپ معیارات کو بالکل اور لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں. اور پھر فضائل باقی جو چیزیں فضائل ہیں اس پہ جب بات آ جائے تو آپ اس معیار کو بہت نیچے لا کے رکھتے ہیں. نہ وہ اتنا نیچے ہوتا ہے معیار، نہ اتنا اوپر ہوتا ہے. ہر چیز کا اپنا میرٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس میرٹ پہ آپ چیزوں کو نہ مانیں تو پھر اس کو نہیں مانیں تو اس کے بعد بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اب یہ عوام کے لیے مشکل ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ کس کی کیا میرٹس ہیں. لیکن یہ مغالطہ ہے. دیکھیں ایک دفعہ آپ حکم اللہ ثابت کرنے چلتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں سند کا میرٹ اور ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہاں پھر علمی بحث ہے، وہاں سرے سے میرٹ نہیں ہے. وہاں آپ قیاس و استحسان بھی کرتے ہیں، اپنے خیال میں جو کچھ آتا ہے اسے بھی حکم اللہ کہہ دیتے ہیں. مکتب اہل بیت میں بہت سٹرک ہے، نہیں ہو سکتا جب تک یقینی نہ ہو، قسم نہ کھا سکیں یہ اللہ کا حکم ہے، تب تک آپ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک.
لیکن جب تاریخی حقائق میں آتا ہے تو وہ اسٹرکٹنس، وہ میرٹ وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ایک واقعہ ہے یہ جب بے تحاشا کتابوں میں ہے، تفسیر میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور باقی سیرت میں بھی ہے. یہ پھر سند نہیں چاہیے ہوتی، اس سے بڑھ کے سند، اس لیے کہ یہ واقعات جن علماء اہل سنت نے لکھا ہے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لکھا ہے. بالکل ٹھیک. یہ بہت بڑی سند ہے. ہاں، اس سے بڑی کیا ہاں، سند ہوگی. اگر مصنف ابن شیبہ نے لکھا ہے، ہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس ایک شخص نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے لکھ دی اپنی کتاب میں، اس سے بڑی سند. اس کے پاس 1000 قسمیں کھانے کی جب تک کوئی دلیل نہ ہو وہ نہیں لکھ سکتا ہے اس سخت حالات میں. آپ آج کہہ رہے ہیں نا آج نہیں بول سکتے، فتویٰ لگ جائے گا. اس وقت تو فتویٰ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس وقت تو عدالتیں بھی تھیں اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے والے بھی وہ جابر حکمران تھے بنی عباس کے، بنی امیہ کے. ان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے لکھی گئی؟ حق تھا اس لیے لکھی گئی، سچ تھا اس لیے لکھی گئی. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور اعتراض بڑا اہم کہ امام زمانہ کی غیبت کی جو اہل تشیع ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے اور پھر ان کا ہونا ہے. اس کی کیا بنیاد ہے غیبت کی بیسیکلی؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہم بنیاد ہم کی حقائق ہے نا. ایک شخص جب دنیا میں آیا ہے، یہ ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کسی شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے. غیبت کے عقیدے کے بغیر جی. اگر اسے نہ مانے جی تو آپ کے اتنی بڑی مشکل میں آپ پھنس جائیں گے کہ اس کا جواب آپ کیا دیں گے. شیعہ سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں. اب اہل سنت بیان نہ کرتے ہوں وہ الگ مسئلہ ہے، یعنی ان کی کتابوں میں ہم سے زیادہ لکھا ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ، تعبیر مختلف ہیں جی، اس کی 10-15 تعبیر ہیں، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. آج کا امام کون؟ کس کا نام لیں گے؟ بالکل ٹھیک. امام چاہیے ہر دور میں، ہر دور میں، یہ ہر دور کے لیے نا. جی 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 بے شک. من ماتا، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. نہیں کہا صرف رسول نے میرے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، میرے زمانے کے امام کو نہ میں خود ہوں. کہتے ہیں مجھے نہ پہچانے مر جائے وہ جاہلیت کی. نہیں، ہر زمانے میں جب تک اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. اعتراض ہم پہ نہیں آتا، اعتراض ادھر چلا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں، اسلام پہ مر رہے ہیں. اسلام پہ مر رہے ہیں، کون ہے پھر؟ کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. تو سوال آپ پہ چلا گیا، ہم پہ کہاں سے آیا سوال؟ کیا اصل ہے؟ اصل پہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہی اصل ہیں. یہ نا آپ کو جواب دینا ہے کہ یار اس کا کوئی جواب تو کوئی نام لو، وہ صحیح ہے غلط ہے، میرٹ بات میں دیکھیں گے. ہاں کہ امام کون ہے. ہاں، اس زمانے میں کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں جو اس زمانے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں امامت کے، یعنی جو حکمران ہیں وہ اس میرٹ پر ہیں کہ ان کو جب تک نہ پہچانے تب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہو رہا. وہ غیر الہی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر جو ڈیوائن نہ ہو اور اس کی معرفت پر آپ کا اسلام کے دار و مدار ہو سکتا ہے. تو ہم سے سوال نہیں ہے، سوال آپ سے. ہمارا دل بڑا ہے، آپ سے سوال نہیں کرتے. اچھا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے قبلہ جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں تو آپ نے اس میں یہی کہا ہے کہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کیا جاتا سوال ان لوگوں سے؟ ابھی طفل مکتب ہے، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے کل. کہا جاتا ہے مولا علی کی جب خلافت قائم ہوئی، اہل سنت کے نزدیک کہا جاتا ہے چوتھے نمبر پر جب خلافت قائم ہوئی تو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ لوگ تھے. تو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کہاں سے چلا ہے یہ سلسلہ. کیا کہتے ہیں اس پر؟ تحقیق کر لیں قاتلین عثمان کون تھے، مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ
روشنی ڈالیں اس پر تھوڑی. نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم تو الزام لگانے والوں سے کہہ رہے ہیں نا, آپ تحقیق کریں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک. پھر اگر آپ کو قاتل سے مشکل ہے تو آپ کو ادھر الزام ہے, ایک بلوا آیا تھا, کوئی پتہ نہیں ہے کون قاتل ہے, بلوا بیچنے والوں کو پتہ ہے, ان سے آپ کی عقیدت ہے. اچھا یہ نا بلوائی تھے, باقی ایک نہیں تھے, زیادہ تھے. امیر المومنین کا تو صرف ایک قاتل تھا نا, جی اس کو بیچنے والے کون تھے وہ بھی واضح ہے, اس پہ بھی ہماری پوری ٹاک ہے. ابھی ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم اسی ایک کو, ٹھیک ہے نا, یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو لے لیتے ہیں. یہ ایک جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ امیر المومنین قاتل ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجتہد تھا, اس سے خطا اجتہادی ہو گیا تھا, اس کو ایک ثواب ملے گا. اچھا جی. تو جو حمزہ کا قاتل ہے وحشی, جی اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحابی ہے. جی بھائی حمزہ کا قاتل ہے, کہتے ہیں اسلام لائیں, رسول خدا نے اس کا اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. کون سا اسلام؟ اگر کوئی مسلمان ہو اور رسول اس کا اسلام قبول کریں تو اس سے منہ پھیر کے اس کو بھگا دیں گے. اس نے دعوی اسلام کیا, اس لیے اسے قتل نہیں کیا, لیکن قبول رسول نے نہیں کیا, اس سے منہ پھیرا. اس سے آپ ہیرو بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس نے فتوحات میں بڑا کردار بعد میں انجام دیا, نہیں دیا, وہ دائم الخمر تھا. یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس نے فتوحات میں, اس کے لیے جھوٹ سارے اعزازات کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کو قاتلین سے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ قاتلین حمزہ ہو آپ کو مشکل نہیں, اگر وہ قاتلین امیر مومنین ہے اس کو مشکل نہیں, اگر وہ قاتلین حسین ہو ان سے بھی آپ کو مشکل نہیں ہے. یہ صرف ایک وہ ہے پروپیگنڈا ہے کہ ادھر قاتلین عثمان, جو قاتلین عثمان حقیقی ان کا تحقیق کرو, آج تحقیق کرو, اور آج وہ بیٹھ کے بات کریں کہ جو ہو قاتلین نکل آئیں, ان کا پہلے سے طے کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. پھر بات آگے تھی, پھر کر لیا, قاتلین نے کر لی بیعت, کیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ علی کی خلافت ثابت نہیں ہوگی. آپ خلافت کو کس سے ثابت کرتے ہیں؟ اجماع سے ثابت کرتے ہیں. نومینیشن سے بھی ہو جاتی ہے, اجماع سے بھی ہو جاتی ہے. اجماع بھی وہ مختصر کے لوگوں کی اس میں مزید نہیں جاتا میں. لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت تو مانی ہی نہیں لوگوں نے, بہت کم لوگوں نے وہ خلافت مانی تھی مولا علی کی. نہیں, اتفاقاً سب سے زیادہ خلافت جو مانی گئی وہ مولا علی کی خلافت تھی. جو خلافت نہیں مانی گئی وہ پہلی خلافت تھی جس کو لوگوں نے نہیں مانا. دیکھیں آپ ہم سے معمولاً آپ سے مراد یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. نہیں, ہم صحابہ کو سب سے زیادہ مانتے ہیں. آپ صحابہ کو نہیں مانتے اس لیے کہ آپ ہم سے کبھی کبھار یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ سارے مرتد. ہم تو نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے, اس لیے خلافت کے بعد ان صحابہ کو قتل کرنا پڑا, ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا, اس لیے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے. ان میں کوئی بھی مرتد نہیں ہوا تھا. ہمارا موقف ہے کوئی صحابہ مرتد نہیں ہوا تھا. آپ کا موقف ہے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. وہ صحابہ کیوں مرتد ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ منکرین زکوٰۃ تھے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. رسول کی سیرت میں رسول کے زمانے میں صحابی تھے جو منکر زکوٰۃ ہوئے, رسول نے انہیں قتل نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو منکر زکوٰۃ کو تو قتل نہیں کیا جاتا. یہاں تو نعرے لگتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, اس میں آپ خود مخالف ہیں اس کے. آپ کہتے ہیں کہ صحابی سارے, کیونکہ آپ جب کہتے ہیں نا یہ جو مرتد ہو گئے تھے, مرکن ہو گئے تھے, ان کے خلاف جہاد کیا حضرت ابوبکر نے, تو وہ سارے کون تھے؟ صحابی تھے نا. تو آپ الزام لگاتے ہیں صحابی کے خلاف, آپ ان کو مرتد ہونے کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں, اس بنا پہ ان کو قتل بھی کرتے ہیں. مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ مرتد ہو گیا تھا. کیسے مرتد ہوا تھا؟ رات کا کھانا ساتھ کھایا, نماز ساتھ پڑھی, پھر نظر پڑ گئی مالک کی بیوی پہ, تو رات میں سر اتار لیا.
مرتد ہو گیا، صحابی تھا نا. تو ہم صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں، صحابہ کی عظمت کے بھی ہم قائل ہیں. خلافت پہ امیر المؤمنین کا اجماع ہوا ہے، سب نے مانا ہے. اس کے بعد عدل علی برداشت نہیں ہوا. واہ، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ عدل علی برداشت نہیں ہوا، وہ بھی کس سے؟ ایک مراعات یافتہ طبقے سے. جب وہ مساوات نبی دوبارہ پلٹ کے آئی جی جی جی. اور کچھ کو مراعات کی عادت ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ کچھ لوگ بلوائی باہر آئے اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. وہی ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی پہلے. جی جی جی. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. خیر ابھی اس کا مقام نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بس قبلہ آخری ایک